الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، فضلاء اعظام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بانی معہد الخلیل الاسلامی کے ساتھ ہمارا تعلق تقریباً نصف صدی سے ہے. امام ربانی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں. پھر اس کے بعد یہاں بارہا حاضری ہوئی. ان کا تعلق حضرت شیخ کے ساتھ اخلاص کا تھا، اور اللہ پاک جہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے، آج اس اخلاص کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بڑے فرزند جان نشین حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب بڑی ہمت کے ساتھ ماشاءاللہ ان کے لگائے ہوئے باغ کی نگرانی کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ان کے دوسرے فرزند حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ماشاءاللہ اس سال انہوں نے بخاری اول پڑھائی، اور بھی ماشاءاللہ سارے ان کے فرزند لائق و فائق ہیں. میں نے ایک دفعہ حضرت مرحوم سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی اولاد کو دیکھ کر رشک آتا ہے. بڑے خوش ہوئے. دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو قیامت کی صبح تک چمکتا دمکتا رکھے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بانی خیر المدارس حضرت مولانا خیر محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری سالانہ تقریبات اور جلسے جو ہوتے ہیں ان کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک تو قوم کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا، اپنی اولاد ہم کو دی، ہم نے محنت کر کے یہ تیار کیا. اتنے حفاظ، اتنے علماء، اتنی عالمات یہ ہم نے تیار کر کے دی.
اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادارے سے محبت رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے کام کاج کی وجہ سے دین نہیں سیکھ سکتے، تو کچھ نہ کچھ ہم ان کی دینی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ اجتماع اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا ربانیین، کہ تم ربانی بنو۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربانی کی تشریح کرتے ہیں کونوا علماء فقہاء حکماء، تم علماء بنو، فقہاء بنو، حکماء بنو۔ علماء کا مطلب ہے کہ تمہیں مسائل معلوم ہو، فقہاء کا مطلب ہے تمہیں دلائل معلوم ہو، حکماء کا معنی ہے کہ تمہیں موقع شناسی معلوم ہو کہ کون سا مسئلہ کس وقت بیان کرنا ہے، اس کا محل کیا ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے مفہوم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں علم کا اطلاق علم وحی پر ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ ہنر اور فن ضرور ہے، مگر جس علم کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے یہ وہ علم نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے بھی علماء نہیں۔ یونیورسٹیوں سے سائنسدان نکل رہے ہیں، انجینئر نکل رہے ہیں، ڈاکٹر نکل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو علماء نہیں کہتے۔ اس واسطے علم جس کی فضیلت ہے، جو قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے جس کے حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کو دو چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ایک تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عالم بن گئے ہیں، بلکہ علم کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے علمی سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ غفلت کی گئی تو یہ محنت بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ ایک گاڑی بیچ میں کھڑی ہوئی ہے BPW 829، یہ گاڑی اپنی جگہ سے کونوا ربانیین، ربانی بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ عمل علم دین کے اندر علم سے الگ نہیں ہے۔ ایک بات یاد آئی، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ ایک مرتبہ بیان کرنے لگے تو ارشاد فرمایا کہ آج میرے مخاطب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دیندار اور ایک دنیا دار۔ پھر فرمایا میری مراد دیندار سے داڑھی پگڑی والے نہیں ہیں، میری مراد دیندار سے وہ ہیں جن کا دل دماغ دیندار ہو، جن کی سوچ دیندارانہ ہو۔
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی ظاہری فضا قطع بالکل شریعت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اللہ والوں کی خدمت میں جانا پڑتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، علم آتا ہے محنت سے، محنت نہیں کریں گے تو علم نہیں آئے گا، محنت بھی ہو ڈھنگ بھی ہو۔ آج موبائل پوری قوم پر مسلط ہے، ہمارے طلباء پر بھی مسلط ہے، اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے، وہ جیسے کہتے ہیں بڑی چس ہے اس میں، اور ایسی حیرت انگیز اس میں جاذبیت ہے کہ جو آدمی اس کا رسیا بن جاتا ہے پھر اس کے دل دماغ کے اندر علم نہیں آتا۔ اگر علمی سفر جاری رکھنا ہے تو موبائل کے ناجائز استعمال کو بھی چھوڑیں اور غیر ضروری استعمال کو بھی چھوڑیں۔ میں عرض کر رہا تھا کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں، میں کہا کرتا ہوں علم آتا ہے محنت سے، محنت بھی ہو ڈھنگ بھی ہو۔ عمل آتا ہے ہمت سے، بغیر ہمت کے عمل نہیں ہوتا۔ آدمی کئی دفعہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آتے ہی بیٹھ جاتا ہے، 5-7 منٹ نماز میں ہوتا ہے، بڑے اطمینان سے وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، مگر نہیں پڑھتا، توفیق نہیں، ہمت نہیں۔ اب یہ ہمت ملتی ہے ہمت والوں سے، جب ہمت والے سے اپنا قلبی تعلق رکھے گا تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو بھی ہمت والا بنا دیں گے۔ یہ مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ مدرسہ نام ہے مرکز علم کا، خانقاہ نام ہے مرکز تزکیہ کا، مرکز توفیق کا، جہاں پر آنے والے کو خیر کی توفیق ملتی ہے، جہاں پر آنے والے کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ علم آتا ہے محنت سے، عمل آتا ہے ہمت سے، ذوق اور فکر آتا ہے صحبت سے۔ ذوق اور بڑی عجیب چیز ہے، وہ کتابوں سے مشکل میں آتا ہے۔ وہ جب آدمی کسی سچے آدمی کی، باذوق آدمی کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس صحبت کی برکات سے اس کے ذوق کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے مزاج کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے دل دماغ پر حیرت انگیز اثرات پڑتے ہیں۔ ان اثرات کے نتیجے میں پھر وہ بات کو ٹھیک سوچتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ آپ حضرات پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، آپ کے اساتذہ کی طرف سے آپ کو وہ امانت اب منتقل کی جا رہی ہے جو ان کو ان کے اساتذہ کی طرف سے ملی ہے، مگر یہ امانت آپ ٹھیک طریقے سے ادا جب کریں گے، آپ کے اندر اس علم کے ساتھ تعلق قائم رہے، اور علم کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے ساتھ اس کے تقاضوں پر بھی عمل ہو۔ اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے دنیا دارانہ سوچ کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ بس میں اتنی بات تو فضلات سے میں نے کہنی تھی۔ دوسرے حضرات سے یہ بات میں عرض کروں گا کہ علم کی قدر کریں، علم والوں کی قدر کریں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مختلف حوالوں سے نازک دور ہے، دینداری کے حوالے سے بھی نازک دور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اپنا قلبی تعلق اللہ والوں سے قائم رکھیں، اپنا قلبی تعلق صحیح علماء سے قائم رکھیں، ان کی صحبت میں رہیں۔ اگر ان کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ پاک شناس نصیب فرمائیں گے۔ میں آج ہی ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی حدیث میں آتا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ ہم کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ باطل سے بچنا جب ہوگا جب باطل کو سمجھے گا صحیح، حق پر عمل جب کرے گا جب حق کی معرفت ہوگی۔ یہ چیزیں آتی ہیں علم سے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اندر ذوق محبت بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ذوق محبت عجیب چیز ہے حضرات۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی طفیل یہ نعمت نصیب فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ نگاہ نبوت سے ان کے دلوں سے رذائل ختم ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی جس کو قرآن نے یہ بتایا کہ ایمان ان کو محبوب اور مرغوب ہو گیا، ایمان کی لذت ان کو نصیب ہو گئی، اور کفر کی اور نافرمانے کی ان کو تبھی کراہت آ گئی۔ صحابہ کے بعد یہ نعمت آ رہی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے محبت والوں سے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی ابھی یاد آئی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور عجیب بات لکھی ہے کہ تیرا اللہ کی ذات کے ساتھ انس ہے یا نہیں، اس کے دو معیار ہیں، دو علامتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تیرے اندر ذوق خلوت ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ کبھی الگ بھی بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے اندر ذوق دعا ہے یا نہیں۔ معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے اندر ذوق دعا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ نے دوسروں کو کہا کہ آج کل تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، آج کل تو دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آج کل بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ دعائیں پوچھتے ہیں اپنے مقصد کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے۔ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائی اللہ کی ذات کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی تو دعا کی ضرورت ہے۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جس نماز میں جان ہو۔ اگر نماز میں جان نہیں ہے، طہارت میں کوتاہی ہے، نماز میں جان نہیں ہے، تو ایسی نماز کے بعد پھر آدمی دعا نہیں کیا کرتا، توفیق نہیں ہوتی دعا کی۔ میں سب حضرات سے کہوں گا کہ دعا کا ہم اہتمام کریں، اور دعا کے اہتمام کی آسان صورت یہ ہے کہ آدمی یہ جو مناجات مقبول اور حزب الاعظم مختصر چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، یہ مسنون اعمال ہے، اس کے اندر مسنون دعائیں ہیں، ان کو پڑھا کریں۔ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک مستقل معجزہ جو ہے نا وہ آپ کی دعائیں بھی ہیں۔ آپ کی دعائیں مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے معارف الحدیث، اس معارف الحدیث کی 5ویں جلد اسی دعا پر ہی، اس کا مطالعہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو دعاؤں کی اہمیت ہے اس پر غور و خوض کیا کریں، دعاؤں کے ترجمے کو دیکھا کریں۔ حضور فرماتے ہیں اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ حمد ساری تیرے لیے ہے۔ بعد رات ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو تجھے ہی سجتی ہے، سبحان اللہ۔ لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك۔ ایک اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتعصمني في ديني فإني مبتلى برحمتك، کہ اللہ تھامی لے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر ذوق دعا بھی نصیب ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے ادارہ قائم کیا معہد الخلیل الاسلامی، یہ نسبت ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ ہمارے دادا پیر تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ مجاز تھے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے، لیکن ان کا تعلق حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے بھی رہا۔ ہمارے جتنے اکابر علماء دیوبند ہیں ان کے سرخیل تھے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ۔ میں جس زمانے میں جلالین شریف پڑھتا تھا، غالباً یہ سن 67 کا واقعہ ہے کہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے گئے اور حضرت گنگوہی کے مزار پر انہوں نے حاضری دی۔ تو انہوں نے حضرت گنگوہی کی منقبت میں بہت سارے اشعار کہے، میں ان میں سے چند ایک سناتا ہوں، لیکن اس سے مقصد شعر شاعری نہیں ہے، یہ ہر شعر حضرت گنگوہی کی زندگی کا ایک باب ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ یہ کس کی خوابگاہ حسین، قبر کی طرف خیال کر اشارہ کر کے کرتے ہیں، یہ کس کی خوابگاہ حسین، یہ نفیس کس کا مزار ہے کہ نفس نفس کو جو ہے سکون تو نظر نظر کو قرار ہے۔ یہاں ایک نگار ہے خیمہ زن، یہ حریم حسن نگار ہے، یہاں محو جلوہ سرمدی وہ ہزار رشک بہار ہے۔ یہ فرودگاہ رشید ہے، یہ فرودگاہ رشید ہے، یہ مقام فرد فرید ہے، یہ جو کہکشاں کسی گرد ہے اسی گرد ہی میں سوار ہے۔ وہ ابو حنیفہ وقت تھا، وہ ابو حنیفہ وقت تھا جو کبھی بخاری عصر تھا، وہ جنید شبلی دار تھا یہ اسی کی خاک مزار ہے۔ وہ کہ تھا مجاہد شاملی، وہ کہ تھا مجاہد شاملی، سفید اس نے الٹی فرنگ کی، اسی سب چکن کی یہ دانت ہے، اسی شیر کا یہ کچھار ہے۔ یہ مزار بقعہ نور ہے، یہ مزار بقعہ نور ہے، یہ جہان عشق کا دور ہے، یہاں سو رہا ہے وہ نازنی جو نبی کا عاشق زار ہے۔ یہاں قدسیوں کا نزول ہے، یہاں قدسیوں کا نزول ہے، یہ دلیل حسن قبول ہے، یہاں آفتاب جمال ہے، یہ تجلیوں کا دیار ہے۔ کبھی جام پینے پہ آ گئے، کبھی جام پینے پہ آ گئے تو سمندروں کو چڑھا گئے، یہ جو آج تک نہیں ہوش ہے میں عشق ہے، میں عشق ہی کا خمار ہے۔ یہ عنایتیں یہ نوازشیں، یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، میری آنکھ محو جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے۔ کسی خشک طبع سے کیا غرض، کسی خشک طبع سے کیا غرض، کسی تنگ ظرف سے کام کیا، میری اہل دل سے ہے دوستی، میرا اہل درد سے پیار ہے۔ یہی میرا راز و نیاز ہے، یہی میرا راز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اسی سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے۔ میں فدائے عشق رسول ہوں، میں فدائے عشق رسول ہوں، میں نبی کے پاؤں کی دھول ہوں، میرا دل خدا کے حضور میں بنیاد سجدہ گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ اور ہمارے سارے اکابر کی قبور کو جنت کا باغ بنائے۔ ایک بات رہ گئی تھی، ہمارے حضرات اکابر کہتے ہیں کہ ترقی کا
قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے کہ ظاہراً و باطناً آدمی اتباع سنت کرے، اس کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرے، دن میں رات میں کسی وقت میں آدمی تھوڑی دیر بیٹھ جائے ذکر کیا کرے۔ یہ جب سے موبائل آئے ہیں نا ہماری جیبوں سے تسبیحیں بھی ختم ہو گئی، تسبیحیں بھی نکل گئی، مسواک بھی نکل گئے۔ جب تک موبائل نہیں تھے یہ دو چیزیں اکثر ہوا کرتی تھی۔ نہیں بھائی، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ آپ گھر سے دکان جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، آتے ہیں واپس آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، اس راستے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر اللہ کر لیا، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کبھی استغفار پڑھ لیا۔ استغفار روحانی صابن ہے، صابن سے کپڑا دھل جاتا ہے، استغفار سے دل دھل جاتا ہے۔ درود شریف مقبول عبادت ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، آدمی کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فارغ ہونے والے طلباء میں سے ایک ایک کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، راشد بنائے، مرشد بنائے، اور ان تمام حضرات کو بھی اور ان کے اساتذہ کو، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب مدنی نور اللہ برکتہ کی ساری اولاد کو، خصوصاً حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اپنی حفاظت میں رکھے، ترقیات سے نصیب فرمائے، ہماری حاضری کو کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔